موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون وقومه وما فيها من العبر، سورة الزخرف، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ جیسا الحمدللہ کل آپ نے پڑھا اور سنا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ملک مصر کا بادشاہ ہوں، میرے پاس ملک ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، اور وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، اور میرے محلات کے نیچے جو ہیں وہ نہریں جاری ہیں، اتنے بڑے میرے محل ہیں۔ اس کے بارے میں علماء دو باتیں فرماتے ہیں کہ محلات کے نیچے نہریں بہنے کا کیا مطلب ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حقیقتاً نیچے نہریں بہتی تھیں اور اس کے اوپر وہ پلروں پر بڑے بڑے مکان اور عمارتیں اور محل بناتے تھے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ محاورہ ہوتا ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے گھر بنائے جاتے ہیں جن کی سیڑھیاں جو ہیں وہ پانی میں اترتی ہیں، تو وہ بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی میرے گھر کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ بہرحال دونوں چیزیں ممکن ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمندروں کے نیچے لوگوں نے ہوٹل بنا لیے ہیں، سمندروں کے نیچے اتنے بڑے بڑے ٹنل بنائے گئے ہیں کہ انگلینڈ سے فرانس تک جو ہے آپ نیچے چلے جائیں، سمندر اوپر سمندر ہے اور نیچے راستہ ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آج ممکن ہیں تو اس دور میں بھی ممکن ہے، اس دور خاص طور پہ مصر کے لیے، کیونکہ مصر تو اتنا آگے تھا نا کہ اہرام مصر جو ہیں آج تک دنیا کے عجائبات میں ہیں، یعنی کوئی اسے نہیں بنا سکتا۔ دنیا میں جو 7 عجائبات ہیں ان میں اہرام مصر بھی ہے، اور وہ ان دنیاوی علم کے اتنے آگے تھے کہ انہوں نے اپنے بادشاہوں کی لاشیں جو ہیں نا جی ان کو ایسے جڑی بوٹیوں سے اور ایسے دواؤں سے ان کو محفوظ کر کے ان کی ممیوں کو محفوظ کر دیا کہ اسی حالت میں محفوظ رہیں۔ اور اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ جب کرین نہیں تھی، اٹھانے کے ذرائع نہیں تھے، تو انہوں نے یہ پتھر اٹھائے کیسے تھے؟
اس کی ایک چھوٹی سی مثال، اب یہ حرم ہے ترکوں کے زمانے میں جو بنا ہے، اس سے پہلا جو حرم ہے اس میں دیکھیں نا پورا ستون جو ہے وہ پتھر کا ہے، اس میں کوئی جوڑ نہیں. یہ ستون جو ہیں یہ تو بنائے گئے ہیں، یہ تو مقصد ہے اس کے اندر سریا ہے، سیمنٹ ہے، بنایا گیا، پھر اوپر جپس کیا گیا، نہیں وہ پورا پتھر ہے، پورے کا پورا پتھر ہے، اس میں کوئی جوڑ نہیں. تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ اتنے بڑے بڑے بھاری ستون جو تھے وہ ترکی سے یہاں لے آنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، جبکہ اس دور میں اتنا ذرائع بھی نہیں تھے، مواصلات بھی نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے ٹریلر بھی نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے جہاز بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن کمال ہے آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے بہرحال یعنی یہ دونوں باتیں ممکن ہیں کہ حقیقتاً نیچے نہریں بہتی تھیں یا گھر کے سامنے بہتی تھیں. ایک بات انہوں نے یہ کی کہ میں بادشاہ ہوں، میں صاحب محل ہوں، اور یہ فقیر آدمی ہے جس کے رہنے کا جگہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد دوسری بات اس نے یہ کی کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین. کہنے لگا بھی تم خود فیصلہ کرو، میں بہتر ہوں یا یہ ایک حقیر فقیر آدمی اور جو کھل کے بات بھی نہیں کہہ سکتا. تو تقابل کرو اور دیکھو کہ ہم دو میں سے کون بہتر ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک اور اعتراض کیا کہ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. بھئی اگر یہ نبی ہے، پیغمبر ہے، تو اس پر اوپر سے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا فرشتوں کی صفیں اور فرشتوں کے پرے جو تھے ان کی خدمت کے لیے آگے پیچھے چلتے. یہ تو دو بھائی اکیلے آ گئے. تو اصل بات یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ اس دور میں یعنی فرعون کے دور میں اور اسی طرح روم کے دور میں اور فارس کے دور میں بادشاہوں کو باقاعدہ سونے کے زیورات پہنائے جاتے تھے، یعنی ان کے ہاتھوں میں باقاعدہ کنگن پہنائے جاتے تھے، ان کے گلے میں سونے کے زیورات ڈالے جاتے تھے، ان کے سروں پہ سونے کا تاج اور اس میں ہیرے جڑے ہوئے ہوتے تھے. تو یہ چیزیں ان کے نزدیک یعنی ایک لباس کا حصہ تھی. ورنہ آدمی حیران ہوتا ہے نا کہ بھئی کنگن ونگن تو عورتوں کا کام ہے، لیکن نہیں، اس زمانے میں بادشاہ بھی پہنتے بڑے بڑے جڑاؤ کنگن اور سونے کے، اور اس پہ جواہرات اور ہیرے جڑے ہوئے، اور گلے کے اندر بھی باقاعدہ وہ بڑے بڑے سونے کے ہار پہنتے تھے اور سر پہ بھی تاج پہنتے تھے. تو انہوں نے کہا بھی یہ بڑے لوگوں کی یہ علامات ہیں، تو ان کے پاس نہ چاندی ہے نہ سونا ہے، ایک لکڑی ہاتھ میں ہے اور آ گئے. اسی لیے وہ جو حدیث مبارک میں واقع آتا ہے کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے نا، تو جب آپ رابغ کے قریب پہنچے تو رابغ کے علاقے کا جو سردار تھا نا سراقہ، وہ بھی انتظار میں تھا. قریش نے اعلان کیا تھا کہ جو حضور پاک اور ابو بکر کو گرفتار کر لے ہم 100 اونٹ اس کو دیں گے انعام میں. وہ بھی اسی انتظار میں تھا کہ شاید مجھے موقع مل جائے. تو اس نے دیکھا کہ بہت دور سے دو سواریاں ہیولے کی طرح نظر آ رہی ہیں. اس سے شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے حضور پاک ہوں، تو اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑے کو دوڑایا. سردار تھا اور بڑا قیمتی گھوڑا تھا. جب وہ حضور پاک کے قریب آنے لگا اور حضرت ابو بکر کی نظر پڑی تو حضرت ابو بکر گھبرا گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور سے ایک سوار آ رہا ہے اور اندازہ یہ ہے وہ خیر خواہ نہیں ہے، دشمن معلوم ہوتا، ورنہ اتنا زبردستی گھوڑا بھگانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ ابو بکر کیوں غم کرتے ہو؟
ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو انسانوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا خدا ہو؟ تو غم نہ کرو. اگر اللہ ایک چھوٹی سی غار کے اندر ہمیں بٹھا کے بچا سکتے ہیں تو اس میدان میں بھی بچا سکتے ہیں. اب سراقہ کا گھوڑا جو ہے وہ جوں جوں قریب آیا تو اس کے اگلے پاؤں جو تھے نا وہ زمین میں دھس گئے. اتنا بڑا شاہ سوار تھا لیکن گرتے گرتے بچا. اس نے زبردستی گھوڑے کو نکالا اور اس کے بعد پھر دوڑایا، پھر اگلے پاؤں اس کے پھنس گئے. وہ سمجھ گیا، اس نے کہا میرے گھوڑے کے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا. اس نے دور سے آواز دی کہ جانے والوں ٹھہر جاؤ، اب میں تمہارا دشمن نہیں ہوں. حضور پاک نے فرمایا کہ روک دو. آپ نے بھی اونٹنی روک دی. اب سراقہ آرام سے آیا، السلام علیکم کیا. اس نے کہا دیکھے میں نے پہچان لیا ہے، آپ محمد الرسول اللہ ہیں اور یہ ابو بکر ہے اور قریش آپ کی تلاش میں ہیں اور میں بھی آپ کی دشمنی کے لیے نکلا تھا، لیکن یہ واقعہ دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. اور آپ کے ساتھ میں ایک اور بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو میں بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور اس راستے سے آپ کے دشمنوں کو بھی نہیں آنے دوں گا. آپ جائیں اطمینان کریں. حضور پاک نے فرمایا کہ سراقہ دیکھو، تم نے اگر ہمارے ساتھ ایک عہد کیا ہے اور وفاداری کا ایک عہد نبھایا ہے تو میں بھی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب روم کا ملک فتح ہوگا اور میرے صحابہ فتح کریں گے اور اس میں اس دور کے بادشاہ کے کنگن نہ آئیں گے، وہ تمہیں پہنائے جائیں گے. حضرت سراقہ فرماتی ہیں میں نے بات تو سن لی کہ بھئی اب مہمان ہیں اور مسافر ہیں، لیکن میں دل میں ہنس رہا تھا کہ عجیب بات ہے کہ جو بندہ مکے والوں سے ڈر کے ہجرت کر رہا ہے وہ کہتے ہیں ہم روم فتح کر لیں گے. بھئی مکہ تو فتح نہیں کر سکے، قریش کا تو آپ مقابلہ نہیں کر سکے اور رومن امپائر سے لڑنا چاہتے ہیں جو اس دور میں سپر پاور کہلاتی تھی. کہتے ہیں میں دل میں ہنس رہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، مجھے ٹھیک ہے آپ نے فرما دیا ہے، بس آپ تشریف لے جائیں اور اس راستے سے اطمینان کریں، آپ کا کوئی دشمن نہیں آئے گا. سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی وہاں ایسے ٹہلنا وہلنا شروع کر دیا گھوڑے پہ. قریش کے چند لوگ جو تھے وہ آئے اور انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھئی اس راستے سے آپ نے کچھ دو سوار جاتے ہوئے دیکھے ہیں؟ میں سمجھ گیا کہ حضور کی تلاش میں. میں نے کہا دیکھو بات سنو، پہلے تو میں جانتا نہیں کہ دو کون ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس راستے سے تھے تو وہ اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ تم جتنا زور لگاؤ نہیں پہنچ سکتے ہو. کسی اور راستے کو ڈھونڈو، ادھر کوئی فائدہ نہیں. میں بڑا گھوڑا دوڑا کے دیکھ چکا ہوں. مطمئن ہو گئے، اتنا بڑا سردار ہے، بات کہہ رہا ہے، واپس چلے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک دور آیا. اب دیکھیں سرکار دو عالم کا دور مبارک گزر گیا، سیدنا ابو بکر کا دور مبارک گزر گیا، سیدنا عمر کا دور آیا. سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کے دور میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور روم فتح ہوا. ہرقل کی پوری قوت کو تہس نہس کر دیا گیا اور اس کے بعد مال غنیمت جب لایا گیا تو اس میں بادشاہ کے جوڑے بھی تھے، کپڑے بھی تھے اور کنگن بھی تھے. حضرت عمر نے فوراً فرمایا کہ آئینہ سراقہ، سراقہ کو بلاؤ، کیونکہ وہ تو مسلمان ہو چکا تھا، صحابی بن گیا تھا. سراقہ کو بلایا گیا تو آپ نے وہ دونوں کنگن دی اور فرمایا صدق رسول اللہ فبکا عمر. آپ نے فرمایا حضور سے سچ فرمایا تھا اور حضرت عمر بے تحاشا رو پڑے. کہا کہ میرے پاک نبی نے جو خوشخبری دی تھی، آؤ سراقہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے یہ کنگن پہنا تھا.
فبکا سراقہ، تو سراقہ بھی رو پڑے، اور انہوں نے کہا میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ آج جو حضور فرما رہے یہ ہوگا۔ صدق رسول اللہ ہے، وہ واقعی اللہ کا نبی ہے اور اللہ کا پیغمبر تھا، وہ بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے جب تک کہ اللہ انہیں خبر نہیں دیتا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ بادشاہوں کو یہ زیور پہنائے جاتے، شہنشاہ فارس جو تھے وہ بھی یہ زیور پہنتے تھے۔ اسی لیے وہ تاریخ میں جو ایک بہت بڑا ہیرا مشہور ہے جو فارس کے بادشاہوں کے تاج میں تھا، وہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہیرا تھا، کتنے کیرٹ کا کوہ نور، اور سب سے بڑا منحوس ہیرا تھا، جس بادشاہ نے پہنا وہی ختم ہو گیا۔ ویسے تو کوئی پتھر میں نہیں ہوتا نفع نقصان، لیکن حالات تک کا تقاضا ہوتا ہے ایسا۔ اس لیے فرعون نے اعتراض کیا۔ فرعون بھی زیور پہنتا تھا اور اتنی بڑی داڑھی تھی فرعون کی، اور داڑھی میں بھی موتی لگاتا تھا، ہیرے اور موتی اور جواہر ٹانکے جاتے تھے اور دور سے رات کو وہ چمکتے تھے۔ اس لیے کہنے لگا کہ کیسے یہ آ کے مجھے چیلنج کر رہے ہیں، لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، نہ ان کے پاس کوئی سونے کے کنگن ہیں، نہ کوئی فرشتوں کی پرا ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ فوج ہے، یہ کیسے مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں فاستخف قومه فأطاعوه، علماء نے فرمایا اس کی قوم جو تھی بڑی کمزور عقل کی تھی، اس لیے جو کچھ فرعون نے کہا وہ اسی کی پیروی کرنے لگ گئے، یہ نہ سمجھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی قوم ایسی تھی کہ جو فرعون نے کہا نا ربکم الاعلی، انہوں نے کہا تم ہمارے رب ہو۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ فرماتی ہیں کہ وہ قوم ہی ایسی تھی، حد سے نکلنے والے، اللہ کے حدود کو توڑنے والے، حق کی مخالفت کرنے والے، توحید کو چھوڑ کے غیروں کے سجدے کرنے والے۔ فَلَمَّا آصَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے غضبناک کیا، میرے غضب کو دعوت دی، انتقمنا منہم، پھر ہم نے بھی ان سے بدلہ لیا، انتقام لیا، ان کو سب کے سب سارے کے سارے فرعون بما لشکر کو ہم نے غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے ان کو ایک گزری کہانی بنا دیا اور آنے والوں کے لیے ایک مثال بنا دی عبرت کی۔ اللہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکا، اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل پڑے، لیکن راستے میں دریا ہے، اور فرعون کو جب پتہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی گیا اور بنو اسرائیل بھی گئے، کہنے لگا عجیب بات ہے، اتنی بڑی قوم کیسے راتوں رات نکل گئی؟ ایک دو آدمی ہوتے نکل جاتے۔ حکم دیا اپنے لشکروں کو کہ فوراً تیار کرو، اور ہم تعاقب کرتے ہیں۔ اللہ عالم، چونکہ کتب سابقہ کی روایات کی تصدیق نہیں ہو سکتی، اللہ عالم سچی ہے جھوٹی ہے، اس لیے کہتا ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، کہ بنو اسرائیل کی جتنی روایات ہیں نہ ہم کہیں گے سچ ہیں نہ کہیں گے جھوٹ ہیں، کیوں؟ پتہ ہی وہی، اگر قرآن و حدیث کے موافق ہیں لے لیں گے، مخالف ہیں چھوڑ دیں گے، اور اگر نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں تو ہم معلومات کے لیے نقل کریں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب بنو اسرائیل جا رہے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر آیا، تو ان کتابوں میں آتا ہے کہ فرعون کا لشکر جو تھا وہ 6 لاکھ کے قریب تھا، یعنی اتنی بڑی طاقت تھی اس دور میں۔ تو اب جناب قوم بنو اسرائیل نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم تو مارے گئے،
آگے ہمارے دریا ہیں، کوئی پل نہیں، کوئی کشتیاں نہیں کہ ہم آرام سے گزر جائیں، اور پیچھے ہمارے دشمن ہے، آگے دریا ہے، آگے جائیں مر جائیں گے، پیچھے کھڑے ہو جائیں فوج آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا ان معی ربی سیہدین، آپ نے فرمایا میری قوم کیوں گھبراتے ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، راستہ دے گا۔ ان معی ربی، یاد رکھو یہ ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتے جو آج کل جاہل کہتے ہیں کہ اللہ پیر کے اندر ہے یا اللہ علی کے اندر ہے، یہ تو کفر ہے، کفر۔ معیت کا معنی علمی معیت یا نصرت کی معیت ہوتی ہے۔ میرے ساتھ کیا معنی، جب ہر چیز اللہ کے سامنے ہے تو گویا اللہ ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد جب آ جائے تو گویا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ اللہ ساتھ ہے اور اللہ بندے کے اندر حلول کر گیا ہے اور ظاہر میں بندہ ہے اور اندر میں خدا ہے، یہ تو کافروں کے عقیدے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا معیت رکھو، ہمیشہ جہاں بھی لفظ معیت آئے گا وہ دو قسم، یا معیت علمی ہوگی یا معیت نصرت ہوگی۔ اس کا وجہ ہے کہ خود قرآن نے فرمایا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو کہ جاؤ فرعون کے پاس، انہوں نے کہا اللہ میاں آپ کا حکم ہے ہم جاتے ہیں، لیکن مجھے تو ڈر ہے، مجھے ڈر ہے مولا، آپ جانتے ہیں میرے ہاتھ سے فرعون کی قوم کا ایک بندہ مر گیا تھا، FIR تو پرانی پڑی ہے نا، انی اخاف یقتلون، ایسا نہ ہو کہ اسی مقدمے میں پکڑ کے بدبخت مجھے قتل کر دے، انی قتلت منہم نفسا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہارون آپ جائیں، میرے حکم سے جا رہے ہیں، لا تخافا، بالکل نہ ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہوں آگے قرآن نے خود بتا دیا، اننی معکما اسمع وارا، میں ہر چیز سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں، میں ساتھ ہوں، فکر نہ کرو جاؤ۔ تو یہ معیت ہوتی ہے، معیت۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب ہمیں راستہ دیں گے، ہدایت فرمائیں گے، کوئی نہ کوئی راہ نکالیں گے ہمارے بچ جانے کی۔ لیکن یاد رکھو مفسرین علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اولو العزم ہے، کلیم اللہ ہے، لیکن حضور کی شان نرالی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ شان محمد مصطفیٰ ہے کہ جب غار میں بیٹھے ہیں اور دشمن اوپر پہنچ گئے ہیں، حضرت ابو بکر گھبرا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا نام لیا ہے، باقی کسی کا نہیں لیا، لیکن حضور نے اپنے ساتھی کو نہیں بلایا، فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، گھبراتے کیوں، کوئی غم نہ کرو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جب گئے جناب، دریا سامنے آ گیا تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام فاضرب بعصاک البحر، اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام ہم نے جو آپ کو عصا دیا ہوا ہے وہ سارے کام تو اسی نے کرنے ہیں، مارو پانی پر اس کو۔ اب آپ لکڑی مارے پانی پہ کیا ہو جائے گا؟ یہ معجزہ ہے پیغمبر کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پہ مارا نہیں، فوراً پانی جو ہے جم گیا، جیسے برف جم جاتی ہے، اور آپ کے 12 قبیلے سے 12 راستے بن گئے۔ اللہ نے فرمایا آرام سے گزر جاؤ۔ یہ شان پیغمبر ہے، یہ معجزہ پیغمبر ہے۔ اب جب آپ گزر رہے ہیں، بنو اسرائیل گزر رہے ہیں، فرعون بھی آ گیا کنارے پہ، اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یا یہ راستے پہلے تو نہیں تھے میرے ملک میں دریا میں بنے ہوئے، پتہ نہیں آج کیسے پل بن گئی، دریا بن گئے، دروازے بن گئے۔ اس نے بھی حکم دیا کہ چلو وہ گزر گئے ہم بھی گزر جائیں گے۔
اب جب ساری فوج درمیان میں پہنچ گئی، اللہ نے حکم دیا دریا میرا دشمن تیرے اندر ہے، پکڑ لو اس ظالم کو۔ اللہ اکبر۔ اب جناب اسی دریا میں، اب یہاں قرآن صرف خلاصہ کہتا ہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر ہم نے ان سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ یاد رکھو یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کا مقام اور عظمت دیکھیں، شان دیکھیں۔ فرعون نے کیا یعنی فخر کیا تھا، هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي، یہ نہریں میرے محلوں کے نیچے بہتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جن نہروں پہ تم فخر کر رہے ہو انہی نہروں میں میں تمہیں غرق کروں گا۔ تم اترا رہے ہو نا نہر پہ، تو ہم بھی تمہیں اسی نہر میں غرق کریں۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ کی شان ہے کہ جن چیزوں کو چاہے انسان کی بقا کا سبب بنا دے، اور جن چیزوں کو اسی چیز کو بے عین ہی اس کی ہلاکت کا سبب بنا دے، یہ اس کا کمال ہے۔ کیا معنی؟ مثلا پانی جو ہے اس سے ساری جتنی جاندار ہیں ان کی زندگی پانی سے ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو اللہ نے پانی سے زندہ رکھا ہے نا، پانی نہ ہو بندہ مر جائے، جانور مر جائے، ہر چیز مر جائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا تھر کے علاقے ہیں، روہی کے علاقے ہیں، پانی نہ ہو لوگ نکل جاتے ہیں بیچارے، پانی نہ ہو کیا کریں؟ بیچارے مال مویشی لے کے نکل جاتے ہیں، اور اگر بارش ہو جائے جناب پھر دوڑتے ہیں کہ جی اب پانی آ گیا، چلو بھئی اپنے علاقوں میں۔ تو اصل حیات کا سبب جو ہے وہ پانی ہے، پانی یعنی سبب زندگی ہے، سبب حیات ہے۔ اب دیکھیں کہ پانی جو سبب حیات تھا اسی کو اللہ نے فرعون کے لیے سبب غرق بنا دیا، سبب موت بنا دیا۔ یعنی پانی سبب حیات ہے، اللہ چاہے موت بن جائے۔ اسی طرح دیکھیں کہ ہوائیں ہیں، اب اگر ہوا نہ ہو تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب جہاز اوپر جاتے ہیں ہوائیں کم ہو جاتی ہیں، جتنی جہاز اوپر جائے گا ہوا اور کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو اسی لیے اگر کوئی ہارٹ کا مریض ہو، دل کا مریض ہو، تو اس کے لیے وہ جہاز والوں کو پہلے لکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ آکسیجن کا انتظام رکھیں کہ اس کو خدا نہ خواستہ ضرورت پڑ جائے آکسیجن کی تو وہ کیا کریں گے۔ تو بہرحال یعنی ہوا کے بغیر زندہ رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ نے چاہا تو ہوا کو ہلاکت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا اما عاد فاہلکوا بریح صرصر آتیۃ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما۔ اللہ فرماتے قوم عاد پر ہم نے ہوا بھیجی اور ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ تو یہ اللہ کا کمال قدرت ہے، وہ چاہیں اسی سے زندگی دے دیں، وہ چاہیں اسی سے ہلاک کر دیں، وہ چاہیں تو انسان کی بقا کا ذریعہ بنا دیں، وہ چاہیں تو انسان کے فنا کا ذریعہ بنا دیں۔ اب جب فرعون ڈوبنے لگا نا جی، اب ایک دفعہ جب غوطہ آیا نا پانی میں، اور اب تو وہ ساری باتیں بھول گئی، وہ خدائی کے دعوے بھی بھول گئے، وہ اکڑ شکڑ بھی بھول گئی، وہ زیور اور تاج اور بادشاہت بھی بھول گئی۔ اب جناب جب بھائی آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہنے لگا مولا میں موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ اللہ نے میں آلان اب کہہ رہے ہوں وقد عصیت، اس سے پہلے تم نافرمان تھے، ابھی خدا یاد آ گیا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے پھر توبہ نہیں قبول ہوتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا نہ کرے جب اللہ کا عذاب کسی قوم پہ آ جاتا ہے نا پھر وہ لاکھ روئیں چیخیں توبہ کریں قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب کوئی بندہ موت کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، اور حدیث میں لفظ ہے کہ ما لم یغرغر، یعنی پانی ڈالو اندر نہیں جا رہا، غرغر کر کے باہر نکل، اب بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ حتی تطلع الشمس من
مغربها، اللہ پاک حکم دیں گے جب سورج اجازت مانگے گا نکلنے کے لیے، اللہ فرمائیں گے اب مشرق سے نہیں، اب اسی طرح مغرب سے نکل جاؤ۔ تو جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اغلقت ابواب التوبہ، توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اب پھر توبہ قبول نہیں۔ اور دیکھیں کہ علامت کیسی بنا دی ہے کہ سورج جو ہے مشرق کے بغیر مغرب سے نکلے گا۔ اب سب سورج نکلتا ہے ساری دنیا دیکھ لیتی ہے، تو ساری دنیا دیکھ لے گی کہ بھی ادھر کے بجائے ادھر سے نکلا ہے، اغلقت ابواب التوبہ، اس کے بعد نہ توبہ ہے نہ ایمان نہ اسلام، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا ایک بات اور بھی مفسرین نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب بادشاہ سے مقابلہ ہوا تھا نا نمرود سے، تو حضرت ابراہیم نے دلائل پیش کیے، اس کو سمجھ نہ آئے، تو آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بادشاہ بات سنو، خدا ہمارا روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، تم بھی اگر خدا ہو تو آج مغرب سے نکالو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا اب سورج کو کون بدلے جناب؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ نہ نکال سکا، شکست کھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام مناظرے میں جیت گئے، لیکن کوئی دشمن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ بھی اگر نمرود نے مغرب سے نہیں نکال سکا تو آپ کے خدا نے بھی تو کبھی مغرب سے نہیں نکالا ہے، تو اللہ نے ایک دن رکھ دیا ہے کہ مغرب سے بھی نکال کے دکھائیں گے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جب چاہیں گے مشرق سے نکلے گا اور جب چاہیں گے مغرب سے نکلے گا۔ اچھا ایک بات یاد رکھا کرو، یہ مشرق و مغرب ہر ملک کی الگ ہوتی ہے، اس لیے لوگ بڑے دھوکے میں آ جاتے ہیں نا کہ جی کیسا طلوع کیسا غروب، سورج تو کہیں ڈوبتا نہیں، ایک جگہ ڈوب رہا ہے دوسری جگہ نکل رہا ہے، ایک جگہ نکل رہا ہے دوسری جگہ ڈوب رہا ہے، تو سورج تو ڈوبتا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کیا، تو یہ مشرق یا مغرب ہر، اسی لیے قرآن کہتا ہے رب المشارق والمغارب، او مشرق جمع کا صیغہ ہے، تو کیا معنی ہے کہ بھئی آپ کے ملک میں مشرق جو ہے، دوسرے ملک میں مغرب جو ہے۔ اچھا اور اسی طرح دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ سورج کے لیے مشرق ہے لیکن چاند کے لیے گویا وہ مغرب ہے، تقابل میں ہے نا۔ تو جہاں جہاں سے گزرتا جائے گا اسی حساب سے ہم کہیں گے کہ مشرق ہے یا مغرب ہے۔ باقی وہ حدیث صحیح ہے کہ سورج سجدہ کرتا ہے، اللہ سے اذن مانگتا ہے، لیکن اس کے سجدے کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ جیسے ہم بندے سجدہ کرتے ہیں، اس کا اپنا سجدہ ہے، ہمارا اپنا سجدہ ہے۔ ہر چیز کی اپنی تسبیح ہے، پہاڑ بھی تسبیح کہتے ہیں، درخت بھی تسبیح کہتے ہیں، ہر چیز تسبیح کہتی ہے، لیکن ہر کسی کی تسبیح اپنی ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ وہ ہماری طرح سجدہ کرتا ہے، جا کے سجدے میں گرتا ہے، وہ ایک اس کا وہ اللہ جانتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے ہو، تسبیح تو ہر چیز کر رہی ہے۔ اب جناب نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ اچھا ایک حدیث مبارک میں سابقہ روایات سے یہ بھی آتا ہے کہ فرعون نے جب کہا نا جی کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، جبریل علیہ السلام نے جلدی جلدی دریا کی مٹی لے کے اس بدبخت کے منہ میں ڈال دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بھی ایسا جبریل نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ جبریل جانتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو جبریل نے خیال کیا پتہ نہیں اللہ معاف ہی کر دے، وہ تو ارحم الراحمین ہے نا، غفور الرحیم ہے، پتہ نہیں معاف کر دے، ایسے بدبخت کا منہ بند کرو، آئندہ بول ہی نہ سکے، آئندہ معافی مانگ ہی نہ سکے، تو اس لیے کیا۔ لیکن یہ ایسے باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ایسی بات ہو تو جبریل کو کیا حق پہنچتا ہے کسی کو اللہ کی رحمت سے روکے؟
اصل بات یہ ہے کہ پہلے تو اللہ عالم یہ واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ نہ صحیح حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، سابقہ کتابوں میں ہے، اللہ عالم غلط ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جبریل نے توحید کی عظمت و غیرت میں غصے میں آ کے یہ کیا، اور جبریل جانتے تھے کہ جب عذاب اتر چکا ہے اب توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن غصہ تو ہے نا کہ یہ بدبخت کہتا تھا میں خدا ہوں، اب ایک ڈبکی کے بعد خدائی بھی بھول گئی، ہوا اکھڑ گئی ساری، اوپر نیچے سے نکل گئی، ختم ہو گئی بات، کہاں گئی خدائی تمہاری؟ بڑا آیا اکھڑنے والا کہ انا ربکم الاعلی ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، کہ دیکھو میں بہتر ہوں، یہ حقیر آدمی مجھ سے بہتر ہے۔ تو اس لیے جبریل نے جو بھی عمل کیا وہ اللہ کی توحید کے لیے جلال میں اور غصے میں آ کے کیا، ورنہ کوئی مقصد نہیں تھا اسے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہ ایک کو سب کو غرق کر دیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے انتقام لیا، ان کو غرق کر دیا، اور پھر ہم نے ان کو ایک گزری حکایت بنا کے آنے والوں کے لیے مثال بنا دی کہ اگر مکے والوں تم بھی فرعون بنو گے تو تمہارا بھی حال یہی ہوگا، اگر تم بھی میرے مدنی سے ٹکراؤ گے تو تمہارا بھی حشر یہی ہوگا، اگر تمہیں بھی اپنی طاقت یا دولت پہ ناز ہے تو پھر فرعون کی طاقت اور دولت کو دیکھ لو کہ ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بعض قوموں کو جب عذاب دیتے ہیں تو آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیتے ہیں، ایک درس بنا دیتے ہیں کہ قوم ان کے احوال کو دیکھ کے اللہ کے عذاب سے ڈرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ اس لیے اللہ حکم دیتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ لیکن عجیب بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم ایسی ملی تھی نا، اللہ اکبر، یہ بنو اسرائیل بھی عجیب تھے، اتنے بڑے معجزے کے بعد کہ اللہ نے دشمن کو ذلیل کر دیا، ان کو بچا لیا، آگے جب آئے تو دیکھا نا بت پرستی ہو رہی ہے تو سارے اکٹھے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ علیہ السلام جیسے ان کے خدا ہیں ہمیں بھی کوئی خدا بنا دو۔ دیکھیں نا قوم کیسی ہے، جیسے ہمارے آتے ہیں نا عمرہ کر کے یا اللہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، واپس جاتے ہیں یا عبد القادر جیلانی یا داتا یا معین الدین اجمیری مدد فرما، وہ بھی یہی حال تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آگے فرمائے انکم قوم تجہلون، بڑی جاہل قوم ہو، اللہ نے اتنے بڑے بڑے تمہارے معجزات تمہیں دکھائے ہیں، تمہارے دشمن کو غرق کر دیا، تمہیں نجات دے دی، تمہیں عزت دی، تمہاری جان چھڑا دی، تمہیں طاقت عطا، اب اس کو بھول کے اور خدا بنانا چاہتے ہو، بڑی جاہل قوم۔ تو یہی حال ہماری قوموں کا بھی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ کعبہ شریف دیکھ لیا ہے، مدینہ شریف دیکھ لیا ہے، تمام احکام اپنے ہاتھوں سے کر کے دیکھ لیے ہیں، صفا مروہ دوڑ لی ہے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں، لیکن جب واپس جائیں گے پھر وہی عقیدہ، وہی طریقہ، وہی بات، وہی قصہ، وہی کہانی۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت پہ رکھے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ بہرحال ایک عورت نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، نیت کر لی، راستے میں اس کو ایام حیض آ گئے۔ اب میرا حل یہ ہے کہ وہ اللہ کے مکے میں رہے ہوٹل میں، جس دن اس کی عادت پوری ہو جائے اور خون بند ہو جائے سادہ پانی سے غسل کرے اور مکہ گھر حرم میں آ کے طواف کرے،
اور صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، اس کا عمرہ پورا ہو جائے گا۔ اور اگر عمرہ کیے بغیر وہ اپنے ملک کو چلی گئی تو اس کو لازماً پھر عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور ایک بکری دم بھی ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ اب آپ نیت کر چکی ہیں، اب آپ عمرہ پورا کریں۔ اگر عمرہ آپ نے چھوڑ دیا تو عمرہ بھی آپ کے ذمے اور دم بھی آپ کے ذمے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، سیٹیں پیچھے کرا لیں، کیا ہو جاتا ہے؟ 4-5 دن کے لیے تاریخ بدل لیں، کون سا آسمان گر جائے گا؟ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کے 7 چکروں میں اس نے حجر اسود کا استلام نہیں کیا، رکن یمانی کا کرتا رہا، لیکن طواف شروع کہاں سے کیا؟ اگر شروع حجر اسود سے کیا ہے پھر تو ٹھیک ہو گیا، اگر شروع ہی رکن یمانی سے کیا ہے پھر تو طواف ہی نہیں ہوا، جب طواف نہیں ہوا صفا مروہ خود بخود نہ ہوئی۔ اب اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً ایک دفعہ طواف دوہرا لو، صفا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، صرف طواف دوبارہ کر لو گے، یا اللہ اگر اس میں میری کوئی غلطی ہے تو میں دوبارہ کر رہا ہوں، تو دم سے بچ جاؤ گے، ورنہ عمرہ ختم۔ 7 طواف نہیں ہے اللہ کے بندے، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، 7 طواف تو پھر 49 چکر ہو جائیں گے۔ 7 طواف نہیں ہوتے، 7 اشواط ہوتے ہیں اور 7 اشواط کا ایک طواف ہوتا ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ضروری ہے، مقام ابراہیم پہ پڑھیں، حتیم میں پڑھیں، پورے حرم میں جہاں مرضی ہے پڑھیں۔ اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد میں نے ابھی اپنے بال نہیں کٹوائے تھے کہ بیوی کے بال میں نے کاٹ دیے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وہ بھی صفا دوڑ چکی تھی، تم بھی صفا دوڑ چکے تھے، اب دونوں نے احرام سے باہر نکلنا تھا، تم نے اس کے بال کاٹ دیے یا اس نے تمہارے کاٹ، کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل کوئی بات نہیں۔ آپ کی بیوی نے کراچی سے نیت کی ہے، اب دوبارہ احرام کیوں باندھنا پڑے گا؟ جب پاک ہو جائے غسل کرے، بس طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، تو نیت کر کے آئی ہے، اسی نیت میں بیٹھی ہے، اور کیوں احرام باندھے گی؟ ماہواری کی صورت میں چاہے 1 مہینے تک بھی رہے، وہ تو نیت ہو چکی ہے، اسی نیت میں رہے گی، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب پاک ہو غسل کرے، اپنا عمرہ پورا کرے۔ ماہواری کے بعد جب نہائیں تو صابن نہ استعمال کریں، اگر کوئی صابن کی عادت ہے تو ایسا صابن جس میں خوشبو نہ ہو۔ میں بیوی کے ساتھ دوبارہ عمرہ کروں، کیوں کرو بھائی؟ اب وہ عمرے کا احرام باندھ کے آئیے، لے آؤ، طواف کراؤ، صفا دوڑے، اب عمرہ کس بات کا؟ تم کر چکے ہو، تم پھر کیا عمرہ کرو گے؟ حضرت اسماعیل نے پہلے قبیلہ بنی جرہم سے شادی کی تھی، لیکن وہ موافق نہیں آئی، آپ نے لکھ تو دیا ماشاءاللہ، لیکن قصہ وغیرہ پورا نہیں پڑھتے ہو نا، یہی تو مصیبت ہے ہمارے یہاں۔ میں نے کہا تھا نا کہ مصر سے شادی ہونے نہیں، یہ تو جرہم سے کی تھی۔ وہ جناب آپ نے اعتراض تو بڑا ٹھیک کیا، لیکن اللہ آنکھیں عطا فرمائے، یہ آئینہ کا آپ کے پاس نہیں تھی۔ حضرت اسماعیل نے شادی کی اور قبیلہ بنی جرہم سے کی۔ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے، آپ تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ این اسماعیل، اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو کہیں پہاڑوں میں شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا حال ہے تم لوگوں کا؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتے، ہم تو بڑے تنگ ہیں، بس وہ جاتے ہیں، کوئی پرندے مارا ہے، کوئی جانور شکار کیا، بس اسی گوشت پہ اور پانی پہ گزارا ہے، بڑی تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جب اسماعیل آ جائے، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا باپ ہوں، آپ نے فرمایا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو انہیں میرے سلام کہنا۔ ایک آدمی آیا تھا، سلام کہہ رہا تھا، اور اس نے پیغام بھی دیا ہے کہ غیر اتبت بابک،
اپنے دروازے کی چوکھٹ جو ہے وہ بدل ڈالو. حضرت اسماعیل جب شکار سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کوئی گھر میں آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں آیا تھا، ایسا بندہ تھا، ایسی داڑھی مبارک تھی، ایسا خوبصورت تھا، ایسا چہرہ تھا. انہوں نے کہا خدا کی بندی، وہ تو میرا باپ تھا، اس کو تم نے بٹھایا بھی نہیں، ٹھہرایا نہیں. انہوں نے کہا وہ نہیں ٹھہرے. انہوں نے کہا اچھا نہیں ٹھہرے تو کوئی پیغام دیا؟ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ میرے سلام کہنا اور کہہ دینا کہ غیر اتبت بابک، اپنے دروازے کی چوکٹ بدل ڈالو. انہوں نے کہا میرا ابا تھا، مجھے حکم دے گئے تمہیں طلاق دینے کا. طلقت کی اہلے کی الی بیتک، کہ میں نے تمہیں طلاق دی، جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر. تو اب حضرت نے دوسری شادی مصر سے کی ہے. حضرت وہ آپ پہلی والی تو یاد کر رہے ہیں، دوسری والی آپ کو بھول گئی ہے. شاید مشکل یہ ہوتا ہے نا کہ بس انتظار میں ہوتے ہیں کہ مولوی پر کہاں ہم نے پتھر مارنا ہے. بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے. صلو خلف کل بر و فاجر، لیکن ایسے لوگوں کو امام بنانا منع ہے. اگر ہیں سارے داڑھی منڈے تو کیا کرو گے؟ نماز چھوڑ دو گے؟ جیسا امام ویسے فرشتے. نماز ہو جائے گی لیکن ایسے بندے کو مسجد میں امام بنانا بالکل ناجائز ہے. بار بار داڑھی مڈانے سے گناہ کبیرہ ہے اور آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. وضو میں شک ہو تو کیا کرے؟ دوبارہ کر لے. اور کیا کرے؟ کیا کوئی بڑا پہاڑ اٹھانا ہے؟ شک پڑ گیا دوبارہ کر لو. چار رکعت والی نماز میں اگر 3 رکعت رہ جائیں، 1 رکعت پڑھ لو، بیٹھ جاؤ. یعنی آپ کی یہ پہلی 2 ہو گئی، پھر کھڑے ہو کے 2 پڑھ لو، آپ کی آخری 2 ہو گئی. کہتے تھے کہ ہر عمرے کے بعد سر منڈانا ہوگا. بالکل منڈانا ہوگا، چاہے بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا. کہتے جی کہ میں نے صفا مروہ جب دوڑا ہوں نا تو 6 چکر لگائے، میرا خیال ہے، اور دم تو نہیں پڑتی لیکن جا کے 1 چکر پورا کر دو. کہتے جی کہ پہلے تو زمانے میں سفر بڑے مشکل ہوتے تھے، آج کل تو سفر بڑا آسان ہے. ہم سفر میں اگر روزہ رکھنا چاہیں، نہ پہلے منع تھا نہ اب منع ہے. پہلے بھی سفر میں روزہ منع نہیں تھا، اجازت تھی کہ روزہ نہ رکھو، کہ اگر مسافر ہو اور روزہ نہ رکھو تو گناہ نہیں ہوگا. لیکن رکھ لو، ان تصوموا خیر لکم، اچھی بات ہے کہ رکھ لو. پھر ہم قضا کریں گے لیکن رمضان کا دن تو نہیں ملے گا نا. رکھ سکتے. اور آج کل تو جناب آدمی ہوائی جہاز بھی ایئر کنڈیشن، گاڑیاں بھی ایئر کنڈیشن، بسیں بھی ایئر کنڈیشن. آج کل کیا تکلیف ہے. اور خاص طور پہ مکے مدینے میں تو روزے کا پتہ بھی نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہاں ساری رات آدمی عبادت میں جاگتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، ظہر کو اٹھتا ہے، آدھا دن ہی گزر گیا، روزہ کہاں لگے. اہل مکہ مدینہ سے واپس سیدھا حرم آ جائیں تو بہرحال اگر وہ مسافر تھے، مدینہ گئے، واپس مکہ آئے، اب مکہ شریف میں 15 دن رہنے کا کوئی ارادہ نہیں، مسافر ہیں. یہ جو ہم سے شادی آپ نے ٹھیک سنی، ابھی میں نے تفصیل بتا دی ہے. مہر معجل اور غیر معجل. معجل کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی جلدی سے ادا کر دے، اور معجل حمزے کے ساتھ یہ ہے کہ لکھ دیا لیکن بعد میں دوں گا، اس کو کہتے ہیں جو بعد میں دی جائے. یہاں عرب کا بڑا اچھا رواج ہے کہ جو حق المہر طے ہو جاتی ہے وہ آدمی کی بات چیت جب مکمل ہوتی ہے تو وہ فوراً بیوی کو پہنچا دیتے ہیں. یعنی حالانکہ ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی لیکن وہ مہر جو ہے پہلے آ جاتی ہے تاکہ عورت اپنا زیور لینا چاہے، کوئی چیز لینا چاہے، کچھ بنانا چاہے، اس کے کام آئے.
آپ تو انشاءاللہ پہلے تو انشاءاللہ آپ دیں گے نہیں، اور اگر بہت زیادہ نیک بن گئے تو کہہ دیں گے کہ معاف کر دو، ورنہ طلاق، وہ معاف کر دے گی۔ تمہارے پاس تو کئی چالاکیاں ہیں نا جان چھڑانے کی، لیکن یاد رکھنا بیوی کی مہر کی وجہ سے جہنم میں نہ جانا پڑ جائے۔ جو مہر آپ نے لکھی ہے فوراً ادا کریں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ اس نے معاف کر دیا، وہ کیا کرے؟ آپ دے دیں، پھر میں دیکھوں تمہیں واپس کرتی ہے۔ زکات کی رقم اپنے رشتہ داروں کو، بالکل رشتہ داروں کو تو زیادہ ثواب ہے، زکات بھی ادا ہوگی، صلہ رحمی کا بھی ثواب ہوگا، اور سب سے زیادہ مستحق تیرے رشتہ دار ہیں۔ اور پھر بندہ رشتہ داروں کو جانتا ہے کہ یہ صحیح غریب ہے، ورنہ آج کل تو نقلی غریب پھر رہے ہیں، سارا دن کپڑے میلے کچیلے پہنے ہوئے ہوں گے، کوئی اندھا بنا ہوا ہے، کوئی اپنا بازو یوں کر کے باندھا ہوا ہے، 2 دن کے بعد دیکھو 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ویسے بھی چور لوگ ہیں۔ بہرحال اگر حضور پاک کو سلام کہیں بالکل کہیں، یہ تو کوئی منع نہیں۔ کہتے کہ جی مکہ شریف میں اور مدینہ پاک میں حرم میں لوگ ویڈیو فلمیں بناتے، اللہ ہدایت دے بھائی، کیا کریں؟ یعنی انتظامیہ روک روک کے تنگ آ گئی۔ پہلے وہ کیمرہ لے لیتے تھے، چھین لیتے تھے، توڑ دیتے تھے، پھر شکایتیں شروع ہو گئی جی مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ اب تم خود خدا سے نہ ڈرو تو تمہیں کون پابند کرے؟ بالکل حرام ہے، حضور نے لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ المصور والمصور لہ، تصویر کھینچنے والا اور کھنچوانے والا دونوں پہ لعنت ہے۔ الا کوئی ضرورت ہے، پاسپورٹ ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہے، مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے۔ عورت حیض کی حالت میں عمرے کی نیت کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ اس کے بدلے میں کوئی رشتہ دار عمرہ کر لے، وہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ وہ نیت کر لے، بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ پورا کرے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں تسبیحوں کو کعبے سے رگڑتے ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ کوئی مسئلہ تھوڑا ہے، دین تھوڑا ہے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ ایک ہے۔ اب دیکھو نا، مثلا عشاء سے پہلے تو ہم نے 4 رکعت پڑھی ہیں یا 2 رکعت، یہ غیر مؤکدہ ہیں، لیکن عشاء کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ مؤکد ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ مؤکدہ کا معنی زیادہ تاکید والی، یعنی حضور پاک نے جس کی تاکید زیادہ فرمائی ہے۔ جی کہ میرے دماغ میں ایک ترتیب آئی ہے کہ حرم کی چھت کو ذرا بڑھا دیا جائے تو طواف جو ہے اوپر کیا جائے، عورتیں اوپر کریں اور مرد نیچے کریں۔ حجر اسود کو بوسہ کیسے دیں؟ نہیں، یہ تجویز دماغ میں نہیں آئی آپ، اس کا کیا کریں؟ وہ اوپر 2 لگائیں۔ اچھا، پھر عورتیں اوپر، آپ نیچے کہیں گے دیکھو جی عورتوں کو اوپر کر دیا، مردوں کو نیچے کر دیا۔ اگر مردوں کو اوپر عورت کہیں دیکھو جی عورتیں غیر محرم ہیں، غیر محرم مردوں کو عورتوں کے اوپر سوار کر دیا، دیکھو جی زیادتی ہو۔ اتنا عقل لڑانا ہوتا نا جو آج تک مسئلہ حل ہو گیا ہوتا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ تم حیا کر لو، نظر نیچے رکھو، اللہ کے مہمانوں پہ بد نظر نہ ڈالو، انشاءاللہ کوئی ٹکر بھی نہیں ہوگی، کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے اللہ کے بندے۔ بہرحال دور سے اشارہ کر لے، عورت کو بوسہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اب مسئلہ نہ سیکھو تو کیا کیا جائے؟ جو بوسے کا ثواب ہے وہ اشارے کا ثواب ہے۔
ہمارے ایک عزیز نے اپنی بیوی کو گھریلو جھگڑے کی بنا پر اسٹامپ پیپر پہ 3 طلاقیں لکھ کے دے دی ہیں. لڑکے کے گھر والوں کو پتا ہے لیکن لڑکی کے خاندان والوں کو پتا نہیں ہے. جناب نہ بھی پتا ہو طلاق دینے والے کو تو پتا ہے نا. جس نے طلاق دی ہے اس کو پتا ہے کہ نہیں طلاق ہو گئی. یہ تو ایسی چیز ہے کہ تم نے تو خیر لکھ کے دی ہے نا. حضور نے فرمایا کہ ثلاثن جدہن جد و ہزلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، کہ 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے. یعنی ایک آدمی کہے اپنی بیوی سے مذاق میں یا ڈرامے میں کہ میں نے طلاق ہو گئی. ایک آدمی بیٹھے ہیں جیسے آج کل ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ یار میں نے تمہارے بیٹے کو لڑکی دے دی. اس نے کہا سبحان اللہ ہم نے قبول کر لی نکاح ہو گیا. وہ کہیں جی ہم تو پیار محبت میں کہہ رہے تھے. ہمارا تو اللہ فرماتے کیا پیار رہے نا زندگی سے کھیلنا چاہتے ہو. اسی طرح اگر ایک غلام ہے اس کو بھی آزاد کر دیا تک تو خلاص آزاد ہو گیا. یہ طلاق بڑا سخت مسئلہ ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز جو ہے وہ طلاق ہے. اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. تو اس لیے میرا بھائی لڑکی والوں کو پتا ہو نہ ہو بیوی کو پتا ہو نہ ہو طلاق دینے والا مان رہا ہے کہ میں نے طلاق دے دی بات ختم ہو گئی. اچھا باقی ہے ایک دفعہ میں 3 طلاق دینا. اس میں امام ابو حنیفہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جمہور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ 3 دے گا تو 3 شمار ہوں. صرف بعض علماء اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ ایک مجلس میں 3 طلاق کو 1 شمار کرتے ہیں لیکن جمہور یہ بات نہیں مانتے. تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے. اور جب بندہ 3 طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس پہ حلال بھی نہیں ہو سکتی. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اب عدت گزار کے وہ شادی کرے اور اپنے منشے سے شادی کرے. پھر وہ اپنے منشے سے طلاق دے. وہ کرائے کا خاوند نہ ہو ایک رات والا. اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. لعن اللہ المحلل والمحلل له. حلالہ کرنے والا اور کرانے والے دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. وہ اپنی مرضی سے چاہے طلاق دے پھر عدت گزرے پھر پہلے شوہر سے شادی کرے ورنہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں باقی. اللہ معاف کرے بچا کرو. اور اگر خدا نہ کرے کبھی طلاق دینے کی بات ہو جائے 1 طلاق تو کیا ضرورت ہے کہ تم 2 اور 3 طلاقیں دو. طلاق ہی دینی ہے نا پھر 1 دے دو تاکہ رجوع کا راستہ تو باقی رہے نا. پہلے طلاق دے دیتے ہیں پھر آ جاتے ہیں مولوی سے مسئلہ پوچھیں گا. مولوی مسئلہ بدل دے گا کیا کرے گا. ایک شخص نے فون پر لڑکی سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے قبول کر لیا. بالکل نکاح نہیں ہوا. ملو گے تو اللہ کی لعنت برسے گی اور زنا ہوگا. نکاح کے لیے شرط ہے کہ دونوں ایک مجلس میں موجود ہوں ایک جگہ پر اور دونوں کے اولیاء الامر بھی موجود ہوں اور خطبہ ہو گواہ ہو شہود ہوں اعلان ہو. مذاق ہے یہ. ٹیلی فون پہ میں نے کہا اس نے کہہ دیا بس نکاح ہو گیا. یہ تو کرائے والے بھی جو ہوتی ہیں گرل فرینڈ وہ بھی ایسے نہیں کرتی. کیا تماشا بنایا ہوا ہے لوگوں نے. نکاح کے لیے دونوں کا ایک جگہ موجود ہونا ضروری ہے. اب چاہے لڑکی خود قبول کرے یا اس کا ماں باپ اس کی طرف سے پوچھ کے قبول کرے ولی الامر آگے قبول کرے. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک لا نکاح الا بولی کی حدیث کے مطابق وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے ولی الامر راضی نہیں ہے تو نکاح ہوتا ہی نہیں.
امام ابو حنیفہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ولی الامر کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے. وہ تو ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر کسی نے کر لیا تو کیا زنا شمار ہوگا, حد لگے گی؟ وہ کہتے نہیں. ورنہ وہ بھی نہیں کہتے کہ بغیر ولی کے نکاح کرو. یہ کوئی نکاح نہیں ہے, یہ محض ڈرامہ ہے, افسانہ ہے. اللہ کے قانون سے ڈرو. اگر تمہاری اپنی بیٹی یا بہن ایسا کسی کے کہہ کے چلی جائے, مان لو گے؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی اور بہن ہے نا. تو آدمی کو شرم کرنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب یا دلیل المتحیرین یا مفرح المحزونین